بہرحال آپ نہ چاہتے ہوئے سمنان کی بادشاہت کرتے رہے. آپ کو بادشاہت کرتے یہی کوئی 10 سال کا عرصہ گزر گیا. اس 10 سال کے بعد آج بھی آپ کی یہی خواہش تھی کہ کب حکم آئے اور میں سمنان کی سلطنت کو ترک کر کے سمنان کی بادشاہت کو ٹھوکر مار کے خدا کی راہ میں نکل جاؤں, اپنے پیر کی تلاش میں نکل جاؤں. یہاں ایک بات عرض کروں کہ ایک حضرت مخدوم تھے جو اتنی ناز و نعمت جو انہیں اتنی آسانی سے اپنے باپ دادا سے وراثت میں مل گئی تھی, ایک بہت بڑی سلطنت کے بادشاہ تھے. انسان ہم اور آپ جس کی خواہش کرتے ہیں, آج اکثر و بیشتر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے مال و دولت مل جائے, عزت و عظمت مل جائے, ریاست یا کسی بڑے عہدے پر آ جائے. جو چیزیں انہیں اتنی آسانی سے ملی تھیں اسے وہ ٹھوکر مارنا چاہ رہے تھے, اسے وہ چھوڑنا چاہ رہے تھے. آج ہمارا عالم یہ ہے کہ زمین کے ایک چھوٹے سے حصے کے لیے ہم آپس میں لڑ جاتے ہیں. زمین کا ایک چھوٹا سا حصہ پانے کے لیے بھائی بھائیوں میں دشمنی ہو جاتی ہے. صدیوں سے چلی آ رہی دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے, اپنے پرائے ہو جاتے ہیں. زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے, چھوٹی سی جائیداد کے لیے اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں. بیٹا اپنے والد کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. وہ والد جو اس بیٹے کے اس دنیا میں بظاہر وجود کا سبب ہے, جس کی وجہ سے وہ بیٹا اس دنیا میں بظاہر موجود ہے, وہی بیٹا اپنے باپ کے خلاف ہو جاتا ہے زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے. پیسہ انسان زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہانا پڑے تو بہانے کو منظور کرتا ہے. پانی کی طرح لوگ زمین جائیداد کے لیے پیسہ بہاتے ہیں. خون تک ہونے کی نوبت آ جاتی ہے. اور وہاں اشرف علیہ الرحمہ ہے جنہیں اتنی آسانی سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا نہیں, پوری سلطنت کی بادشاہت ملی ہے, اور وہ اسے خوشی خوشی چھوڑنا چاہ رہے ہیں. آج 10 سال ہونے کے بعد بھی ان کی خواہش ہے کہ کب حکم آ جائے اور میں اس بادشاہت کو ٹھوکر ماروں اور اللہ کی راہ میں نکل پڑوں, اپنے پیر کی تلاش میں نکل پڑوں. بہرحال اللہ نے ان کی دعا قبول کی. وہ وقت آیا اور حضرت خواجہ خضر 27 رمضان المبارک شب قدر کو تشریف لائے اور حضرت مخدوم سے فرمایا, انہیں حکم دیا کہ اے اشرف تیار ہو جاؤ, تمہیں ہندوستان کی طرف نکلنا ہے, تمہارے پیر بڑی بے صبری سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں. یقین جانیے یہ سننا تھا کہ حضرت مخدوم کے چہرے پر ایسی خوشی دکھائی پڑی جو انہیں آج سے پہلے جو لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی. ایک ناز و نعمت, عزت و عظمت کو چھوڑ کر خدا کی راہ میں سب کچھ چھوڑ کر نکلنے کے لیے اتنا خوش ہو گئے. خوشی خوشی اپنی والدہ سے یہ واقعہ بتایا. والدہ نے مجبوراً, خوشی خوشی نہیں, حضرت مخدوم نے جب یہ واقعہ بتایا تو والدہ تو یہ چاہتی ہی نہیں تھی, چونکہ بڑی منت و سماجت سے یہ بیٹا انہیں ملا تھا. تو والدہ نے آنکھوں میں آنسو بھر کر بے دلی سے انہیں اجازت دی کہ بیٹا جب اللہ کا یہی فرمان ہے, اللہ کا یہی حکم ہے, تو تم خدا کی راہ میں نکلنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے. بیٹا تم تیاری کرو. حضرت مخدوم نے تیاریاں شروع کر دیں. سلطنت میں یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت مخدوم سلطنت کو ٹھوکر مار کر, سلطنت چھوڑ کر خدا کی راہ میں نکلنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. لوگ جوق در جوق, جھنڈ در جھنڈ لوگ آپ کے دیدار کے لیے, آپ سے مصافحہ کرنے کے لیے, آپ کی دعائیں لینے کے لیے حاضر ہو گئے. حضرت مخدوم نے اپنے چھوٹے بھائی سید محمد علیہ الرحمہ کو سلطنت کی باگڈور ان کے ہاتھوں میں سونپی اور اپنی والدہ کی قدم بوسی کی. والدہ نے حضرت مخدوم سے چلتے چلتے فرمایا کہ بیٹا جب تم اس دنیا میں قدم نہیں رکھا تھا تو تمہارے نانا جان حضرت شیخ احمد یسوی علیہ الرحمہ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ بیٹی تم کیوں افسوس کرتی ہو, تمہارے بطن سے آفتاب ولایت طلوع ہونے والا ہے. بیٹی آج میں تیرے ماتھے پر اسی ولایت کا نور دیکھ رہی ہوں. بہرحال ماں نے
आंसू भरी आंखों से अपने बेटे को विदा किया। भाई उनसे लिमट गए, छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। भाई कह रहे, उनके छोटे भाई हज़रत सैयद मोहम्मद अलैहिर्रहमा अर्ज़ कर रहे थे कि भाईजान आपको इस सल्तनत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस सल्तनत को आपकी ज़रूरत है, आप रुक जाएं, हम सब की खातिर रुक जाएं। लेकिन हज़रत मखदूम तो कुछ दूसरा ही मामला लेकर पैदा हुए थे। वो दुनियावी बादशाहत करने के लिए नहीं पैदा हुए थे मेरे दोस्तों, वो तो अल्लाह की राह में बादशाहत करने के लिए पैदा हुए थे। बहरहाल आवाम की आंखों में आंसू था, लोग सिसकियां लेकर रो रहे थे। आपके छोटे भाई हज़रत सैयद मोहम्मद अलैहिर्रहमा आपसे चिपट गए और छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। बार बार यही अर्ज़ कर रहे थे कि भाईजान आप ना जाएं। बहरहाल आवाम ने, लोगों ने समझा बुझाकर भाई को भाई से नामालूम ज़माने के लिए जुदा कर दिया, नामालूम ज़माने तक के लिए भाई को भाई से अलग किया। और हज़रत मखदूम जब निकले तो आपकी वालिदा माजिदा ने 12,000 फ़ौजियों सिपाहियों की एक टुकड़ा आपके साथ रखा। मसलहतन हज़रत मखदूम ने वालिदा की इस ख्वाहिश का इनकार नहीं किया और उन 12,000 फ़ौजियों को, सिपाहियों को अपने साथ आप लेकर निकले। जब कुछ मंजिलें तय की, कुछ आगे बढ़े, तो कुछ मंजिलें तय करने के बाद हज़रत मखदूम ने धीरे धीरे उन 12,000 सिपाहियों को, 12,000 फ़ौजियों को धीरे धीरे करके सिमनान की तरफ वापस करना शुरू किया। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके सबको, 12,000 फ़ौजियों को वापस कर दिया। अब आपके साथ कुछ मखसूस खुद्दामीन रह गए, कुछ और मंजिलें तय की, कुछ और आगे बढ़े। धीरे धीरे उन मखसूस खुद्दामीन को भी बारी बारी करते, उन्हें भी वापस करते गए। आलम नौबत यह आ गई कि अब आपके साथ सिर्फ आपका एक ग़ुलाम, जो अक्सर व बेशतर आपकी खिदमत में रहा करता था, हमेशा आपके साथ रहा करता था, वो रह गया। कुछ और आगे गए तो आपने उससे भी फरमाया कि अब जब आप उससे जाने की बात करते, सिमनान वापस लौटने की बात करते कि तुम लौट जाओ, तुम कहाँ तक मेरे साथ चलोगे, तो ये सुनते ही वो हज़रत मखदूम का पैर पकड़ लेता और रोते हुए अर्ज़ करता, सरकार मुझे अपने साथ रखें, आपने सब कुछ तर्क कर दिया, मैं हमेशा आपके साथ रहता था सरकार, आप जहाँ भी जा रहे हैं, जिस हाल में आप रहेंगे मैं आपके साथ रहूँगा। लेकिन हज़रत मखदूम ये समझ रहे थे कि जिस मंजिल का सामना उन्हें करना है, वो मंजिल उस मंजिल का सामना करने की हर किसी में ताकत नहीं है, हर कोई उस मंजिल का सामना नहीं कर सकता मेरे दोस्तों। हज़रत मखदूम ने बहुत समझा बुझा कर अपने उस प्यारे हबीब खादिम को भी वापस किया, अपना हाल सुनाकर कि मेरा हाल सल्तनत वालों को, मेरे अज़ीज़ भाई को, मेरे छोटे भाई सैयद मोहम्मद को और मेरी वालिदा माजिदा को मेरा हाल सुनाना। बहरहाल उन्हें वापस किया। अब आप राह खुदावंदी में तने तन्हा हैं। वो बादशाह जो कुछ दिन पहले कभी अकेला नहीं हुआ करता था, आज खुदा की राह में वो बादशाह अकेला है। वो बादशाह जिसके सर पर बादशाही ताज हुआ करता था, आज वो बादशाह खुदा की राह में नंगे सर निकला है। वो बादशाह जिसके जिस्म पर लिबास फ़ाखिरा हुआ करते थे, यानी खूबसूरत महंगे कीमती लिबास हुआ करते थे, आज वो बादशाह खुदा की राह में अपने पीर को तलाश करने के लिए एक मामूली सी तहबंद पहनकर, एक कंबल ओढ़ कर निकला है। वो बादशाह जिसके पैर में कीमती जूतियाँ हुआ करती थीं, वो बादशाह आज अपने खुदा की राह में अपने पीर को तलाश करने के लिए पाप्यादा निकला है, यानी कि नंगे पैर निकला है। दूर दूर तक कोई देखने को नहीं मिलता था, नज़र उठाते थे तो कोई दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता था। बहरहाल हज़रत मखदूम अपने खुदा और रसूल का ज़िक्र करते हुए, खुदा और रसूल की याद में अपने पीर का ख्याल करते हुए अपने उस तन्हाई भरे सफ़र को तय करते रहे। और रास्ते में आने वाला हर कांटा उन्हें फूल की तरह महसूस होता था। हज़रत मखदूम अपने खुदा और अपने रसूल की याद में इतना मसरूफ़ थे कि रास्ते में जो मुश्किलात उन्हें आती थी, वो सब उन्हें फूल की तरह महसूस होती थी। सफ़र करते करते आप मुल्तान पहुँचे। मुल्तान के करीब ओछा शरीफ, जहाँ आप
حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت سے آپ کی ملاقات ہوئی. حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے فرمایا کہ عرصہ دراز کے بعد ایک خدا کے نیک بندے کی مہک میں سونگھ رہا ہوں. حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے فرمایا کہ ایک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک خدا کا نیک بندہ آیا ہے. بہرحال حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے اپنے فیوز و برکات سے آپ کو مالا مال کیا، خدا داد نعمتوں سے آپ کو مالا مال کیا. یعنی حضرت جہانیہ جہاں گشت نے حضرت مخدوم سمنانی کو اپنے فیوز و برکات سے خدا داد نعمتوں سے مالا مال کیا اور فرمایا کہ بیٹے بہت جلدی ہندوستان کی طرف جاؤ، میرے بھائی حضرت علاء الحق پنڈوی بڑی بے صبری سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں. آپ بڑی تیزی سے ملتان سے نکلے ہندوستان کی طرف. ہندوستان میں سب سے پہلے آپ دلی پہنچے. دلی میں ایک بہت خوبصورت حسین و جمیل بزرگ اللہ والے آپ کا انتظار کر رہے تھے. وہ آپ سے ملے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور بہت تیزی سے آپ بنگال پنڈوا شریف کی طرف تشریف لے جائیں، میرے بھائی حضرت علاء الحق پنڈوی آپ کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں. بہت تیزی سے آپ پنڈوا کی طرف بڑھنے لگے. راستے میں بہار شریف آیا. بہار شریف ابھی آپ نہیں پہنچے تھے کہ حضرت مخدوم بہار حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا. حضرت مخدوم کے بہار شریف پہنچنے سے پہلے حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا. آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ ایک سمنان سے چل کر ایک بہت خوبصورت بزرگ آ رہے ہیں، صحیح النسب سید ہیں، آل رسول ہیں، حافظ قرآن ہوں گے، ساتوں قرت کے ماہر ہوں گے اور سلطنت کو ترک کر کے آ رہے ہیں. ان سے عرض کرنا کہ وہ میرا نماز جنازہ پڑھائیں. آپ پہنچے اور نماز جنازہ موجود تھا. بہرحال وصیت کے مطابق لوگوں نے پتہ کیا تو آثار و قرائن سے پتہ چلا کہ یہ وہی ہیں جن کی وصیت کی گئی تھی. تو حضرت مخدوم سمنانی نے حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ پڑھایا. ایک دن آپ حضرت مخدوم ایک روز حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کے حجرے میں آپ نے قیام فرمایا. اس کے بعد بہت تیزی سے آپ پنڈوا شریف کی طرف نکلے. ابھی پنڈوا نہیں پہنچے تھے کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت علاء الحق پنڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ میرا ایک چاہنے والا 2 سال کی مسافت 2 سال کا سفر طے کر کے بہت دور سے سمنان سے میرا ایک عاشق، میرا ایک چاہنے والا، ایک خدا کا نیک بندہ آ رہا ہے. وہ کبھی بھی 1-2 دن میں کبھی بھی آ سکتا ہے. حضرت علاء الحق پنڈوی محفلوں میں یہ بات فرما رہے تھے. ایک دن کی بات ہے کہ آپ حضرت علاء الحق پنڈوی قیلولہ فرما رہے تھے. دوپہر میں کھانے کے بعد تھوڑی دیر سونے کو قیلولہ کہا جاتا ہے، آرام کرنے کو قیلولہ کہا جاتا ہے. حضرت علاء الحق پنڈوی ایک دن قیلولہ فرما رہے تھے تو اچانک بیٹھ گئے. فرمایا کہ یار کی مہک آ رہی ہے، دوست کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا، اپنے خادم سے فرمایا کہ محافہ تیار کرو. محافہ کہتے ہیں پالکی کو، جسے آپ آسانی سمجھیے ڈولی، پالکی کو محافہ کہا جاتا ہے. آپ نے حکم دیا خادم سے کہ محافہ تیار کرو. وہ محافہ جو حضرت علاء الحق پنڈوی کو ان کے پیر و مرشد حضرت سراج اخی آئینہ ہند نے عطا فرمایا تھا. محافہ تیار ہوا، یعنی پالکی تیار ہوئی اور حضرت علاء الحق پنڈوی اس پر جلوہ فرما ہوئے اور ایک اور محافہ آپ نے تیار کروایا، اسے خالی رکھا اور آپ نے فرمایا کہ بہت تیزی سے آبادی سے باہر کی طرف چلو. یہ خبر عوام میں، بستی والوں میں، علاقے والوں کے درمیان پھیل گئی کہ حضرت علاء الحق پنڈوی ایک کسی بزرگ کا استقبال کرنے کے لیے علاقے سے باہر جا رہے ہیں. یہ خبر سننا تھا کہ لوگ جوق در جوق، جھنڈ در جھنڈ لوگ حضرت علاء الحق پنڈوی کے ساتھ ہو لیے. ایک جمع غفیر کی شکل میں آپ آبادی سے باہر پہنچے اور ایک پیڑ کے سائے میں آپ نے اپنی پالکی، اپنا محافہ رکھوایا اور وہ خالی محافہ جو آپ اپنی خانقاہ سے لے کر آئے تھے اسے بھی رکھوایا. بہرحال تھوڑی دیر انتظار کیا تو دیکھا سامنے سے ایک قافلہ آ رہا ہے. آپ حضرت علاء الحق پنڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو. تو وہ خادم پتہ کر کے آئے تو پتہ چلا کہ اس میں ایک بہت خوبصورت سمنان سے
ایک شخص تشریف لا رہے ہیں جن کا نام اشرف ہے. یہ سننا تھا میرے دوستوں، یہ سننا تھا کہ حضرت علاء الحق پنڈوی اپنے محافے سے نکل کر، اپنے پالکی سے نکل کر اس قافلے کی طرف تیزی سے بڑھنے لگے. حضرت مخدوم نے یہ دیکھا تو وہ اس قافلے کو چھوڑ کر دوڑتے ہوئے تیزی سے حضرت علاء الحق پنڈوی کی طرف بڑھنے لگے اور ان کے قدموں میں آ کے پڑ گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت علاء الحق پنڈوی نے انہیں ان کے سر مبارک حضرت مخدوم سمنانی کے سر کو پکڑ کر اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا. تھوڑی دیر تک سینے سے لگائے رہے. آپ ہی سوچیں اتنی دیر میں کیا سے کیا عطا کر دیا ہوگا. بہرحال تھوڑی دیر کے بعد حضرت مخدوم نے موجود تمام لوگوں سے مصافحہ کیا، سب کو دعائیں دی، اور ان کے حضرت مخدوم کے پیر و مرشد حضرت علاء الحق پنڈوی نے حکم دیا کہ آپ محافہ یعنی کہ پالکی میں بیٹھیں. انہوں نے عرض کیا سرکار میں آپ کا غلام ہوں، میری جگہ آپ کے قدموں میں ہے سرکار، آپ مجھے اس محافے میں بیٹھنے کا حکم، آپ مجھے اس محافے میں بیٹھنے کی بات کرتے ہیں. لیکن پیر و مرشد کا حکم تھا، بہرحال اسے بجا لانا، اسے ماننا بھی ضروری تھا. تو پیر و مرشد کے حکم کو ماننے کے لیے آپ اس پالکی میں بیٹھے. دونوں پالکی خیریت سے خانقاہ کی طرف لے جائی گئی اور خانقاہ پہنچے. خانقاہ میں تھوڑی دیر کے بعد کھانا لگایا گیا، کھانا دسترخوان سجایا گیا. کھانے سے فراغت کے بعد حضرت علاء الحق پنڈوی نے اپنی بیعت و ارادت میں آپ کو لیا، آپ کو مرید بنایا اور آپ کو خلافت سے نوازا. اب اس کے بعد بہت تیزی سے میں آگے کا واقعہ ذکر کروں گا کہ اس کے بعد تقریباً 6 سال تک حضرت مخدوم اپنے پیر کی بارگاہ میں رہے. 6 سال کی مدت کے بعد آپ نے اپنے پیر سے اجازت لے کر آپ جونپور کی طرف تشریف لائے، اور کچھ مدت جونپور میں رہنے کے بعد آپ نے بلاد شرقیہ و غربیہ کی سفر کا ارادہ کیا اور دنیاوی سفر کا ارادہ کیا. اس دنیاوی سفر میں آپ نے عرب، مصر، عراق، یمن، شام اور ترکستان وغیرہ کا سفر کیا. اس سفر کے بعد آپ دوبارہ ہندوستان تشریف لائے اور دوبارہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پنڈوا شریف حاضر ہوئے. تقریباً 4 سال کی مدت پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہے. اس کے بعد آپ نے دوبارہ حج کا ارادہ فرمایا. حج سے جب آپ لوٹ رہے تھے تو آپ کے دل میں اپنی چچا زاد بہن سے ملاقات کی تمنا جاگی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں اپنی چچا زاد بہن سے ملاقات کی خواہش پیدا کی. بہرحال آپ اپنی چچا زاد بہن سے ملاقات کے لیے گیلان تشریف لے گئے. گیلان میں چچا زاد بہن سے جب ملاقات کی، وہیں پر آپ نے اپنی چچا زاد بہن کے صاحبزادے حضرت عبدالرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی فرزند آغوشی میں لیا، اپنا متبنہ بنایا، انہیں اپنا جانشین قرار دیا، انہیں گود لیا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر ہندوستان واپس ہوئے. اب سن 800 ہجری میں آپ کے پیر و مرشد حضرت علاء الحق پنڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال پرملال ہو گیا. حضرت علاء الحق پنڈوی اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے، کوچ کر گئے. اس کے بعد سن 801 ہجری سے لے کر 803 ہجری یعنی 3 سال آپ دوبارہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یعنی پنڈوا شریف گئے. آپ کے پیر و مرشد کا انتقال ہو چکا تھا لیکن 3 سال آپ وہاں رہے. اس کے بعد دوبارہ آپ جونپور تشریف لائے. اس وقت جونپور میں سلطان ابراہیم شاہ شرقی کا دور تھا. جونپور کچھ مدت رکنے کے بعد آپ روح آباد تشریف لائے اور 808 ہجری میں اس کے بعد آپ اپنے انتقال تک آپ وہیں رہے، روح آباد میں رہے اور 808 ہجری میں آپ کا انتقال پرملال ہوا. روح آباد تشریف لانے سے پہلے جب آپ جونپور تھے اس وقت کا ایک واقعہ بتاؤں. یہ واقعہ میرے خیال سے، میری امید سے بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا، بہت کم لوگ اسے جانتے ہوں گے. جب آپ جونپور تشریف لے گئے، جونپور کی جامع مسجد میں جب آپ
نے اپنا قیام فرمایا، اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ سلطان ابراہیم شاہ شرقی کا زمانہ تھا، سلطان ابراہیم شاہ شرقی کی بادشاہت تھی، ان کا دور تھا۔ جب آپ جونپور کی جامع مسجد میں تشریف فرما تھے تو سلطان نے یعنی بادشاہ نے آپ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ یہ بات بادشاہ کے درباریوں کو پتہ چلی تو بادشاہ کے بارگاہ میں آنے والے علماء میں سے ایک عالم دین حضرت شہاب الدین دولت آبادی علیہ الرحمہ، جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے، اپنے وقت کے مجدد تھے، انہوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ بادشاہ پہلے میں جاتا ہوں اور میں حضرت مخدوم سے ملاقات کرتا ہوں، اس کے بعد آپ آئیے گا۔ اب حضرت مخدوم کی بارگاہ میں جانے سے پہلے سلطان حضرت شہاب الدین دولت آبادی کی 4 خواہشیں تھیں اور وہ خواہشیں ایسی تھیں کہ آپ چاہتے تھے کہ یہ خواہش جب میں حضرت مخدوم کے پاس جاؤں میں انہیں ذکر بھی نہ کروں اور وہ میری یہ خواہش پوری کریں۔ پہلی خواہش تھی کہ حضرت مخدوم مجھے کوئی لقب دیں، لقب عنایت فرمائیں بنا مانگے، میرے من میں یہ خواہش رہے میں اس کا ذکر نہ کروں اور وہ مجھے کوئی لقب عنایت فرمائیں۔ دوسری خواہش تھی جب میں حضرت مخدوم کے پاس جاؤں تو وہ مجھے کوئی ایسی چیز کھلائیں جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہ کھائی ہو، اور یہ میں ان سے کہوں گا نہیں، خود بخود انہیں یہ سمجھنا ہوگا۔ ایک طرح کا امتحان تھا سمجھیے۔ بہرحال اور تیسری خواہش یہ تھی کہ جب میں حضرت مخدوم کے پاس جاؤں تو وہ مجھے کوئی ایسا تحفہ دیں جو تحفہ مجھے آج سے پہلے کسی نے نہ دیا ہو، مجھے کبھی ایسا تحفہ نہ ملا ہو۔ اور چوتھی خواہش بڑی عجیب و غریب تھی۔ اس وقت شیعت بھی بڑے زور و شور پر تھی۔ شہاب الدین دولت آبادی نے سن رکھا تھا کہ معاذ اللہ حضرت مخدوم سمنانی خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت علی کو چھوڑ کر جو 3 خلیفہ ہیں ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور حضرت علی کو چھوڑ کر خلفائے ثلاثہ کا نام حضرت مخدوم نے معاذ اللہ اپنے تلوے پر لکھوا رکھا ہے۔ انہوں نے یہ سن رکھا تھا حضرت شہاب الدین دولت آبادی نے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ بھی وہ خود سے ہی ظاہر کریں، میں ان سے پوچھوں گا نہیں۔ بہرحال حضرت شہاب الدین دولت آبادی جب حاضر بارگاہ مخدوم سمنانی ہوئے، جامع مسجد کے حجرے میں داخل ہونے سے پہلے داخل ہی ہو رہے تھے کہ آپ نے جو صافہ باندھا تھا وہ دروازے کی چوکھٹ سے لڑ گیا اور وہ کھسک گیا صافہ۔ حضرت مخدوم نے فرمایا ملک العلماء اپنا صافہ سنبھالیے۔ انہوں نے من میں کہا کہ پہلی خواہش تو پوری ہو گئی، ملک العلماء کا لقب دیا حضرت مخدوم سمنانی نے۔ بہرحال مجلس میں جا کر بیٹھے حضرت شہاب الدین دولت آبادی، حضرت ملک العلماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں جا کر بیٹھے۔ تھوڑی دیر کے بعد کھیر آئی۔ حضرت مخدوم نے فرمایا ملک العلماء آپ نے کھیر تو بہت کھائی ہوگی۔ کہا جی حضور کھیر کھائی ہے۔ کہا یہ بھی کھیر ہے۔ من میں سوچا تو اس میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے من میں سوال کیا کہ میں تو کوئی ایسی غذا ایسی چیز کھانا چاہتا تھا جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہ کھائی ہو۔ حضرت مخدوم نے فرمایا یہ کھیر ہرن اور نیل گائے کے دودھ کی ہے۔ اب اس وقت میں ہرن اور نیل گائے کے دودھ کی کھیر یہ سب بہت مشکل بات ہوتی ہے، آج کے دور میں بھی بڑی مشکل بات ہے، اور واقعی میں انہوں نے ہرن اور نیل گائے کے دودھ سے بنی ہوئی کھیر آج سے پہلے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کھائی تھی۔ دوسری خواہش بھی پوری ہوئی۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد حضرت مخدوم نے ہدایہ، ایک کتاب ہے فقہ کی، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، ہدایہ کا ایک نسخہ منگوایا۔ نسخہ یعنی ایک ہدایہ کتاب منگوائی، اور وہ ہدایہ کا جو نسخہ منگوایا تھا وہ صاحب ہدایہ نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا، اور اس صاحب ہدایہ کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے اس نسخے کے حاشیے پر حضرت مخدوم نے حاشیہ لگایا تھا۔ اس نسخے پر جو حاشیہ تھا وہ حضرت مخدوم کا تھا، اور وہ خود آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا۔ اب انہوں نے چاہا تھا کہ کوئی ایک ایسا تحفہ دیں جو مجھے آج سے پہلے کبھی نہ ملا ہو، تو ہدایہ شریف، وہ بھی صاحب ہدایہ جو مصنف ہیں ان کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہدایہ، اور اس پر جو حاشیہ وہ حضرت مخدوم کا، اور وہ بھی حضرت مخدوم کے ہاتھوں سے لکھا ہوا حاشیہ۔
تو واقعی میں ایسی نعمت، ایسا تحفہ آپ کو آج سے پہلے، یعنی حضرت شہاب الدین دولت آبادی کو آج سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ 3 خواہشیں پوری ہو گئیں۔ چوتھی خواہش، تھوڑی دیر محفل میں جب بیٹھے، اب جانے کا وقت ہوا، جانے کے لیے اجازت مانگی تو حضرت مخدوم نے اجازت دے دی۔ اب من میں سوچ رہے ہیں کہ چوتھی خواہش تو پوری نہیں ہوئی، لگتا ہے کچھ کمی ہے۔ بہرحال حضرت مخدوم نے روکا اور فرمایا کہ ایسا ہے، میں مقیم تھا، اور مقیم یعنی وضو کا جو معاملہ ہوتا ہے مسافر اور مقیم، میں مقیم تھا اور میری مقیم کی مدت ختم ہو چکی ہے، لہٰذا میرا خف اتار دیں۔ خف کہتے ہیں چمڑے کے موزے کو۔ میں نے جو چمڑے کا موزہ پہنا ہے آپ اسے اتار دیجئے تاکہ میں وضو کروں اور پیروں کو دھل لوں۔ حضرت شہاب الدین دولت آبادی نے آپ کا خف یعنی چمڑے کا موزہ اتارا تو دیکھا کہ تلوے ایک دم سادے ہیں، تلووں پر کچھ نہیں لکھا ہے۔ دیکھیے چوتھی خواہش بھی پوری ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والوں کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہی آپ کی ساری زندگی ان کے سامنے آ جاتی ہے، آپ کا پورا بایو ڈاٹا ان کے سامنے آ جاتا ہے، اللہ والوں کے سامنے۔ بہرحال اب حضرت مخدوم کا نام جب آتا ہے تو ذہن ایک خانقاہ کی طرف جاتا ہے۔ اب اپنی گفتگو کا حاصل بیان کرنے کی کوشش کروں گا 1 یا 2 منٹ میں کہ یہ خانقاہیں ہمیں پیغام کیا دیتی ہیں، خانقاہیں ہم سے کیا چاہتی ہیں، خانقاہوں کا پیغام کیا ہے، پچھلی صدیوں سے خانقاہیں ہمیں کیا پیغام دیتی آ رہی ہیں اور ہم ان پیغام کو فراموش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ پیغام ہے کیا؟ حضرت مخدوم نے کے بارے میں ہے کہ ترک دنیا گیر تا سلطان شوی، یعنی دنیا کو، حضرت مخدوم کا یہ ماننا تھا کہ دنیا کو، اور یہ ماننا بھی دیکھیے آپ سمجھیں گے کہ دنیا کو ترک کر دو تاکہ بادشاہ ہو جاؤ۔ سوچنے کی بات ہے کہ انسان جو بادشاہ بنتا ہے یہ تو دنیا میں رہ کر بنتا ہے، دنیا کو ترک کر کے بھلا کوئی بادشاہ کیسے بنے گا؟ تو اسے میرے دادا جان حضور محدث اعظم کے ایک شعر کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضور محدث اعظم کا شعر ہے، سمنا کا تخت چھوڑ کے غوث الورا ہوئے، سمنا کا تخت چھوڑ کے غوث الورا ہوئے، یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا، یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا۔ جب آپ نے دنیاوی سلطنت کو، دنیاوی بادشاہت کو لات مارا تو اللہ کی راہ میں آپ بہت مقبول ہوئے۔ جب آپ نے دنیا کو چھوڑا تو دنیا آپ کے پیچھے بھاگی۔ ایک طرف آپ دنیا سے دور بھاگ رہے ہیں اور دوسری طرف آج دیکھیے 700 سال گزر گئے، دنیا دور دور سے پوری دنیا سے لوگ حضرت مخدوم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، حضرت مخدوم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور اپنی مرادوں کو پا رہے ہیں۔ خانقاہوں کا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ من کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ آج یہی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم ان چیزوں کو بیان تو بہت کرتے ہیں، سنتے تو بہت ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ تیسرا معاملہ یہ ہے، من طلب شیئا وجد، یعنی جس نے کوئی چیز طلب کی، جس نے کوئی چیز چاہی اور اس چاہنے میں کوشش کی تو وہ اسے پا لیتا ہے۔ اور چوتھا معاملہ یہ ہے اپنے پیر کے تعلق سے، حضرت مخدوم کے خیالات دیکھیے، خدمت شیخ وصول اللہ کا پہلا زینہ ہے، یعنی شیخ کی خدمت کرنا، شیخ کی عزت و عظمت اپنے دلوں میں بیٹھا لینا، یہ اللہ کو پانے کا پہلا راستہ ہے، پہلا زینہ ہے۔ آج ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، انہیں اپنے دل و جان میں بسانے کی ضرورت ہے۔ مولا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سننے سنانے، کہنے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔